جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر میں پچھلے ویلاگ میں بات کر رہا تھا خوف زدہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہ خوف کی حالت میں انہوں نے کیا بلنڈر کی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ خوف زدہ ہو کے اور انہوں نے ایسے ایسے بلنڈر کیے ہیں کہ خدا کی پناہ، لوگوں کو گرفتار کرنا، لوگوں کو اندر ڈالنا، ان کو ننگا کرنا، ان کے کپڑے اتارنا، ان کو بلیک میلنگ کرنا۔ انہوں نے اتنے انسیکیور ہیں کہ پرائم منسٹر کو بھی جو آفس ہے اس کو جو ہے مانیٹر کرنا، ڈب کرنا، اس کے اندر اس کی خفیہ ریکارڈنگز کرنا، پرائم منسٹر کے ہاؤس کے بنی گالا کو ریکارڈنگ کرنا۔ سو انسیکیور تھے عمران خان سے، اتنے زیادہ انسیکیور تھے کہ ان کو یہ سارا کچھ کرنا پڑتا تھا۔ سو بیسیکلی ان کی سائیکی جو ہے نا وہ نہایت ہی خوف زدہ قسم کیا کہہ لیں کہ انسٹیٹیوشن ہی جو ہے نا کافی خوف زدہ ہے۔ اب اس خوف کے عالم میں یہ جو ہے وہ امریکہ سے بھی خوف زدہ ہے۔ یہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ ایک فون کال پہ جنرل صاحب لیٹ گئے، پرویز مشرف صاحب، اور ایک لیٹر کے اوپر ہمارے یہ باجوہ صاحب لیٹ گئے۔ یہ اب آپ دیکھیں، پاکستان کی ہسٹری دیکھیں، کبھی بھی پاکستان کو کسی بھی قسم کی کسی بھی ملک نے کوئی ایسی سپورٹ نہیں کی جس کے اوپر، سوائے چائنا کے جو ہر جگہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، پیسے بھی دے دیتا ہے، چیزیں بھی کر دیتا ہے ہمارے ساتھ، ہمارا ہمسایہ ہو کے، اور ہم ایسے گئے گزرے ہیں کہ ایران ہمارے ساتھ ہے اور اس کا بارڈر لگتا ہے، وہاں سے ہم آئل تو سمگل کروا لیتے ہیں، اس قسم کی چیزیں سمگلنگ ہم کروا لیتے ہیں، لیکن پراپرلی اگر وہ ہمیں تیل دیتا ہم آئل لینے کو تیار نہیں ان سے، گیس دیتا تو گیس لینے کے لیے ہم ان سے تیار نہیں ہیں، بات چیت ہم ان کے ساتھ تیار نہیں ہیں، ڈپلومیٹک ٹائز کیونکہ عربی نہیں چاہتے، کیونکہ سعودیہ نہیں چاہتا، یعنی ہم اس قسم کے لوگ، امریکہ نہیں چاہتا، یعنی ہم چوتھے محلے میں ایک بندہ رہ رہا ہے، ساتھ والی گلی میں کوئی 4-5 گلیاں چھوڑ کے ایک بندہ رہ رہا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے ساتھ والے سے بات کروں، ہم اس کی بات مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خوف زدہ ہیں، ہم خوف کا شکار ہیں۔ کون سا ایسا آٹم بم ہے کہ جو پاکستان کے اوپر گر گیا تھا یا گر جائے گا یا گر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے ہر ان کی بات مان لیتے ہیں؟ دیکھیں، آپ جب تک ایون میں نے آگے بھی کافی دفعہ میں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آئی ایم ایف ایک بینک ہے، کوئی بھی دنیا کا بینک ہوتا ہے، وہ آپ سے کوئی ڈاکومنٹیشن مانگتا ہے، وہ یہ چیز کا وہ صرف بینک یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو جو لون دے رہے ہیں وہ ہمیں واپس آئے گا۔ لیکن آپ اتنے گئے گزرے اور خوفزدہ قسم کے لوگ ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری گورنمنٹ، ہمارے سیاستدان، ہر بندہ اتنا خوفزدہ ہے، اتنا امپریس ہے سفید چمڑی سے، اتنا کمپریس ہے کہ ان کے ملکوں میں جا کے ہم بلڈنگوں کو ایسے اوپر کو منہ کر کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں واہ یار انہوں نے بڑی ترقی کی ہے، یار انہوں نے بڑا کام کیا، یار انہوں نے بڑی ترقی کی ہے، اسی آپ نہیں کرنی، اور یہ نہیں سوچتے کہ انہوں نے ترقی کیسے کر لی، انہوں نے یہ بلڈنگیں اگر ترقی ہے تو یہ ترقی کیسے کی، اگر اخلاقی ترقی ہے تو اخلاقی ترقی کیسے کی۔ ان چیزوں پہ ہم نہ غور کرتے ہیں اور نہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، ہم اتنے گئے گزرے بندے ہیں۔ بہرحال جی، یہ خوف میں اب ہمیں خوف دور کرنے ہیں، اس اسٹیبلشمنٹ کو اپنا خوف دور کرنا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ الیکشن کی طرف نہیں جا رہی کہ ان کی مرضی کے الیکشن نہیں ہوں گے، عوام جو ہے برے طریقے سے ان کے خلاف ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ خوفزدہ ہے اسٹیبلشمنٹ کہ ان کی مرضی کے الیکشن نہیں آئیں گے۔ پارٹی یہ ساری کی ساری خوفزدہ ہیں کہ ان کی مرضی کے الیکشن نہیں آئیں گے، ان کی یہ حالت ہو چکی ہوئی ہے، اور اس خوف کے نتیجے کی وجہ سے، اس سارے خوف کی صورتحال کی وجہ سے عوام اس وجہ سے خوفزدہ ہے کہ جی سانو مار دینے سے باہر ہی نکلنا۔ سو اس خوف کی کیفیت میں اس سے باہر نکلنا ہے، اس سے باہر نکلنا، اس خوف سے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس خوف سے باہر نکلنا، عوام کو بھی اس خوف سے باہر نکلنا۔ ان دونوں کو آمنے سامنے بیٹھنا ہے، اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی عوام جو آمنے سامنے آ گئی ہے، یہ کسی بھی حالت میں کسی بھی صورت میں بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہ کوئی اچھی خوشخبری نہیں، اچھی خبر نہیں ہے، یہ کسی کے لیے بھی خوشخبری نہیں ہے، نہ وہ پی ٹی آئی کے لیے خوشخبری ہے، نہ وہ پاکستان کے لیے خوشخبری ہے، نہ وہ پی ڈی ایم کے لیے خوشخبری ہے۔ پی ڈی ایم کا، میں پوری کی پوری پی ڈی ایم کا، مسلم لیگ نونی پوری کی پوری پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں جتنی بھی تھیں، انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ پراپر نااہل لوگ ہیں، اس لیے یہ خوفزدہ ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ سروکار میرا اس وقت صرف ان لوگوں سے ہے جن کی وجہ سے یہ ملک جب وہ ہے پاکستان کی عوام، ان کا خوف دور ہونا بہت ضروری ہے۔
اور ان کا خوف دور کرنے سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو اپنا خوف دور کرنا پڑے گا. جب تک اسٹیبلشمنٹ خوف سے باہر نہیں آئے گی, اعتماد سے لوگوں کو نہیں دیکھے, امریکہ سے بھی ڈر رہے ہیں, عوام سے بھی ڈر رہے ہیں, اور اس ڈر خوف میں اس سے پہلے کہ یہ ہمیں مار دیں, ہم ان کو مار دیں, عمران خان سے وہ ڈر رہے ہیں. جب آپ اتنا سارا خوف اور کیوس اپنے ارد گرد کریٹ کر رہیں گے, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو میک رائٹ ڈیسیجن. آپ صحیح فیصلے نہیں کر پائیں گے. میں پھر کہہ رہا ہوں, آپ کبھی بھی فیصلے صحیح نہیں کر پائیں گے. صحیح فیصلے کرنے کے لیے آپ کو آؤٹ آف یو ہیو ٹو کم آؤٹ آف دا فیئر. خوف سے جب تک باہر نہیں نکلیں گے آپ مناسب فیصلے کر ہی نہیں پائیں گے. سو آپ کو اسٹیبلشمنٹ کو اپنا خوف دور کرنا ہے, اس عوام کو اپنا خوف دور کرنا ہے, اور اس عوام کو کا خوف دور کرنے میں اسٹیبلشمنٹ کو پہل کرنی پڑے گی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ایک ایسی پوزیشن میں ہے جہاں پہ ان کو کول ڈاؤن ہونا ہے, ان کو جا کے سو جانا چاہیے. مجھے جب کبھی کوئی مسئلہ آتا ہے یا مجھ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میں آنیسٹلی آئی ایم ناٹ جوکنگ, میں سو جاتا ہوں. بڑا اچھا سوتا ہوں, میں بڑا مزے کا سوتا ہوں. جب میں اٹھتا ہوں تو میں بالکل فریش ہوتا ہوں, اینڈ آئی ہیو مور بیٹر وے ٹو تھنک آف اباؤٹ تھنگس. میرا خیال ہے کہ میرا مشورہ مانے, یہ سارے جرنیل جنہوں جا کر ایک رات جا کے سارے سو جاؤ, نیند کی گولی کھا لو, جنہوں نیند نہیں آتی, آرام سے ریسٹ کریں, سو جائیں, جسٹ فارگیٹ اباؤٹ ایوری تھنگ. سوچیں, اٹھیں, پھر نئے سرے سے اٹھیں اور دیکھنا شروع کر دیں. عمران خان کو ایز اے دشمن نہ دیکھیں, پاکستان کی عوام کو ایز اے دشمن نہ دیکھیں, پاکستان کی عوام کو ایز اے بچے دیکھیں, عمران خان کو اپنا ایز اے دوست دیکھیں, ایز اپنا ہیرو دیکھیں. تو آپ یقین کریں کہ آپ کے اندر سے ایز اے پولیٹیشین نہ دیکھیں, آپ ان کو, آپ کے اندر سے چیزیں اور بہتر شروع ہو جائیں گے. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں, ایک اپنے دوستوں میں ایک میں بات کرتا ہوتا ہوں, آئی جسٹ وانٹ ٹو مینشن آن اے ویلاگ نین. میں کہتا ہوں جس کی اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے نا, وہ اپنی بیوی کو اپنی بیوی نہ سمجھے, تھوڑی دیر کے لیے اس کو ماں سمجھے اپنے بچوں کی. آپ یقین کریں آپ کو اچھی لگنے لگ جائے گی. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو آف تھنگس. آپ کو دوسرے انداز سے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیں. تھوڑے دن پہلے ایک مسئلہ میرے میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن ایگزیکٹ نیم اور تھنگ. ایک مسئلہ تھا جی کہ کسی بچی نے کہا جی آ کے, کسی بچے نے کہا جی کہ نئی شادی ہوئی بچی آ کے اپنے گھر کہتی ہے جی دیکھیں میری ساس نے مجھے تنگ کرنا شروع کیا ہوا ہے, صحیح رات بیٹھے گپے جناب وہ تنگ کر صحیح سے رات جگائی رکھتی. کیا کہتی ہے جی, گلاں کرتی رہتی ہے. تو میں نے کہا, میں کہا جی اس میں سے دیکھیں پازیٹیو چیز ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ تنگ کرتی رہی ساری رات, ایک اس میں پازیٹیو چیز ہے. پازیٹیو چیز یہ ہے کہ جی دیکھیں یار اتنا پیار کرتی ہے, ساری رات میں سے باتیں کرتی رہتی ہے. سو یہ دس از اے پازیٹیو تھنگ, ماں ہے پیار کر رہی. سو یہ اسٹیبلشمنٹ ہیز ٹو تھنک ڈفرینٹلی. اسٹیبلشمنٹ اسی سینیریو میں اسی موقع پہ اسٹیبلشمنٹ ہیز ٹو تھنک ڈفرینٹلی اباؤٹ دا پیپل آف پاکستان. آپ کو 40,000 بندے رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. خوف کو دور کریں. عوام کچھ نہیں کہہ رہی ہے آپ کو, کوئی آپ کے خلاف نہیں ہوگا. آپ جب صحیح فیصلے کرنے لگ جائیں گے, ان کی بات سننے لگ جائیں گے, اور اگر آپ پاکستان میں صاف شفاف الیکشن کرا دیں گے, امریکہ کا ڈر اپنے اندر سے نکال دیں گے, امریکہ خوف نکال دیں گے, امریکہ کیا کر لے گا؟ امریکہ نے افغانستان کا کیا کر لیا 20 سال کی جنگ کے بعد؟ کیا کر لیا؟ صرف ان کو بلڈنگیں نہیں ہیں, ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہیں, لیکن ان کے پاس آزادی ہے. کیا کر لیا آپ نے؟ انہوں نے اتنی مائٹی پاور. آپ اندازہ کریں ذرا, ذہن میں لے کے 10 لاکھ بندہ گنے, 10 لاکھ کا امیجن کریں کہ اس طرح بندے کھڑے ہیں, 10 لاکھ بندے, اور ذہن میں رکھیں کہ یہ 10 لاکھ بندے ہیں اور 48 گھنٹے میں غائب ہو گئے. 20 سال لگا کے انہوں نے وہ آرمی تیار کی, فوج تیار کی. آل دا کنگز ہارس اینڈ آل دا کنگز مین ور ڈسپیئر اوور نائٹ. یہ کیا تھا سر؟ یہ دیکھیں, ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس مائٹی پاور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. پاور اللہ ہے. بدقسمتی آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ پاور اللہ. امریکہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. امریکہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا. جرا انہیں جو بند کرنا بند کر دے. بھوکے آپ پہلے مر چکے. اپنے ملک کا سوچیں, اس عوام کو ڈفرنٹلی دیکھیں, اس عمران خان کو ڈفرنٹ انداز سے دیکھیں. آج آپ اس کو چھوڑ کے باہر کریں گے تو آپ دیکھیں گے ڈفرنٹ طریقے کی چیزیں دیکھیں گے. آپ پاکستان میں ڈفرنٹ انداز سے دیکھیں گے. آپ کی زندگیوں میں سے یہ خوف اور یہ جو بناوٹ نے آپ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, اس سے باہر آ جائیں. پاکستان کی فوج کو خوف سے نکلنا بہت ضروری ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا خوف سے نکلنا بہت ضروری ہے. اس خوف کی وجہ سے جو ان کے اوپر حاوی ہو چکا, وہ ان کا غرور, تکبر اور خوف سے جب تک نہیں نکلیں گے, یہ صحیح سمت میں صحیح فیصلے کر ہی نہیں پائیں گے. آپ کو چیزوں کو دوسرے انداز سے دیکھنا پڑے گا. آپ کو گھوم کے ٹیبل کے دوسری طرف جانا پڑے گا. آپ کے سامنے لگا ہوا 6, آپ کو لگ رہا ہے 9, مجھے لگ رہا ہے 6. آپ اپنی جگہ ٹھیک لگ رہے ہیں, میں اپنی جگہ ٹھیک بیٹھا, تو فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کو گھوم کے عوام کی جگہ پہ جانا ہے. عوام نے آپ کی جگہ پہ نہیں آنا. اس بات کو سمجھے. آپ نے گھومنا ہے ٹیبل کی دوسری طرف جا کے دیکھنا کہ عوام جو کہہ رہی ہے اس کو دیکھیں, وہ کیا کہہ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے 6, ہم کہہ رہے ہیں 9, تو ذرا جا کے ان کی طرف دیکھیں وہ 6 ہے کہ نہیں ہے. آپ کو جانا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ کو جانا دوسری طرف, اور جا کے دیکھنا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. تب پہ آپ نے جا کے فیصلہ کرنا. عوام نے آپ کی جگہ پہ نہیں آنا. آپ 75 سال سے عوام آپ کی طرف آپ کی جگہ پہ آ کے کھڑی ہوتی ہے, لیکن آپ کبھی عوام کی جگہ پہ نہیں گئے ہیں.
اس دفعہ آپ کو عوام کی جگہ پہ جانا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. صاف شفاف الیکشن اور رول آف لا یہ عوام چاہ رہی ہے. عوام کچھ نہیں چاہ رہی ہے. پاکستان کی عوام چاہ رہی ہے کہ یہ رول آف لا ہو. عوام چاہ رہی ہے کہ فیصلے عدالت کے ہوں, عدل ہو پاکستان میں. عوام چاہ رہی ہے. اور عوام کو آپ اتنا الو کا پٹھا نہ بتائیں کہ 40,000 بندہ لگا دیا آپ نے. خوف کی حالت میں ایسے بلنڈر کیے ہیں کہ سب سے بڑا بلنڈر یہ ہے, یو ہیو پیڈ پیپل ٹو موٹیویٹ اور ڈی موٹیویٹ اور کیا کرنا چاہیے, پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو اپنی طرف لے کے آنا چاہ رہے ہیں. سر ایسے ہوگا نہیں, یہ اس طرح ہونا نہیں ہے. یہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ غم و غصہ ہے. سو یو ہیو ٹو ٹرن اراؤنڈ, دوسری طرف جائیں, اس ٹیبل پہ دیکھیں کہ عوام کے پاؤں میں وہ کیا کہتے ہیں, جوتوں میں کھڑے ہو کے دیکھیں, ان کی طرف سے دیکھیں. تب آپ ریئلائز کریں گے کہ پاکستان کی عوام کیا چاہ رہی ہے, اور وہ بالکل ٹھیک چاہ رہی ہے. اب وہ کر کے دیکھیں, پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, کوئی ایٹم بم نہیں گرے گا, کوئی کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں آئے گی آپ کے اوپر. آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں, آپ کی عزت بھی بحال ہوگی, اور پاکستان کے عوام بھی جو ہے نا وہ سیدھے راستے پہ چلیں گے. خوف کو دور کریں, خوف کو نکال دیں کہ آپ کو کوئی بندہ مار رہا ہے. آج خوف سے نکال دیں کہ اپنے آپ کو کہ آپ ختم ہو جائیں گے. اور غرور کے منہ سے بولے ہوئے تکبر کے لفظ جو ہے نا, جب وہ انسان واپس لے لینا تو اس میں شرمندگی والی کوئی بات نہیں ہے. صرف ایک چیز رول آف لا, دوسری چیز صاف شفاف الیکشن. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.